فیا ایھا الناس، یہ ماہ مقدس رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمت اور برکتیں لے کر آیا ہے، اور اس ماہ مقدس کو، اس کی فضیلت کو ہم ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی دنیا دار کے یہاں بڑی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں خاص مہمانوں کے لیے کھانے کا الگ انتظام ہوتا ہے۔ اس دروازے پر جہاں پر اہم مہمانوں کو بلایا جاتا ہے وہاں لکھ دیا جاتا ہے VIP، یعنی خاص مہمان اس دروازے سے جا سکتے ہیں۔ سامعین حضرات، اللہ نے بھی جنت میں 8 دروازے بنائے ہیں، جو کوئی جنتی جس دروازے سے چاہے چلا جائے، مگر جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے وہی شخص جا سکے گا جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہوں گے۔ صرف وہ VIP کے لیے دروازہ ہوگا، نہ وہاں سے نمازی کو داخلہ ہے، نہ حاجی کو داخلہ ہے، نہ کسی صاحب خیر کو داخلہ ہے۔ اس جنت کے دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، جو اس کا نام باب الریان ہے۔ یہ فضیلت ماہ رمضان کی اور اس کے روزوں کی ہے۔ جب بندہ پوچھتا ہے اپنے رب سے کہ اے رب العالمین، میں اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، پھر بھی تو ہماری مغفرت کے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا کر دیا، یہ تیری کیسی غفاری ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تو نے ماں کی محبت نہیں دیکھی کہ ماں اپنی نافرمان اولاد کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو پھر میں تو 70 ماؤں کی ممتا اور محبت رکھتا ہوں، یہ کیسے گوارا کروں کہ میرا بندہ دوزخ کی آگ میں جلے؟ اس لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ بھوک کی آگ برداشت کر کے دوزخ کی آگ سے بندہ بچ جائے۔ اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم تو ملاحظہ فرمائیے کہ اس مبارک مہینے میں گناہگار بندوں کے گناہوں کو بخشنے کا وقت آ گیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی گناہگار مردوں کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے عرض کرتے ہیں قبر سے کہ اے پروردگار، اتنی تکلیف اور بے چینی اور عذاب کے بعد یہ تھوڑی سی راحت کس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے؟ تو فرمان خدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ جب مزدور اپنی مزدوری ختم کرتا ہے تو مزدوری کا حق مانگتا ہے، مگر یہاں تو روزے کے حکم پر روزہ رکھنے والے پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے پروردگار اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جب میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا رب میرے قریب ہے یا مجھ سے دور ہے، تو پروردگار کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے آہستہ آہستہ چھپ کر باتیں کیا کریں، مجھ سے قرآن کے ذریعے باتیں کیا کریں، مجھ سے ذکر اللہ میں بیٹھ کر خاموشی میں باتیں کیا کریں، کیونکہ میں تمہاری شے رب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور تو
اس مہینے میں میری کیا سرفرازی دیکھے گا میرے بندے؟ تو جھولی پھیلا کر دیکھ، میں رحمت کے خزانے الٹ دوں گا۔ کبھی رمضان، کبھی شب قدر آ گئی، یوں خدا کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے مغفرت کی بندوں پر۔ جب اولاد نافرمان ہو جائے تو ماں باپ نافرمان اولاد سے کہہ دیتی ہے کہ گھر سے نکل جا، پھر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر باپ کہتا ہے کہ جاؤ ذرا ہمارے بچے سے کہہ دو کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، وہ تجھے معاف کر دیں گے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کا گھر سے بے گھر ہونا پسند نہیں کرتے تو پھر پروردگار کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بندے اس کی رحمت سے، اس کی جنت سے دور رہیں؟ یہ جنت فرشتوں کے لیے نہیں بنی، دوسری مخلوق کے لیے نہیں بنی، یہ جنت انسانوں کے لیے بنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی اللہ کے بندے نے اخلاص کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ روزہ رکھا اور حلال روزی کے ساتھ افطار کرایا اور کیا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، احتساب یعنی اس کو کہتے ہیں کہ میرا رب میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، یہ احتساب ہوا۔ تو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس نے اس تصور کے ساتھ پورا کیا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچا رہا تو اس بندے کے پچھلے تمام سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب کون بندہ خوش نصیب نہ ہوگا جو اس طرح کے سارے گناہوں سے بچ کر اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کرانا نہ چاہتا ہو؟ اور پھر یہ روزے میں کھانے پینے سے رکے رہنے کا حکم دے کر کیا اس میں اللہ کا فائدہ ہے؟ جبکہ اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ پھر یہ روزے کے ذریعے اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے؟ تو اس کے پیچھے بات صرف یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کی ٹھان لی تب فرشتوں نے کہا تھا کہ تو انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ زمین پر فساد پیدا کرے گا؟ تب پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، اچھا اب میری کبریائی کی قسم، میں ان کو دن میں پانی پینے سے منع کروں گا تو یہ میرے بندے 14 گھنٹے کی تپتی دھوپ اور لو میں بھی بھوک اور پیاس برداشت کریں گے۔ پھر میرے بندے کو جب روزے کا حکم دے کر پروردگار فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو تماشا، میرے بندے نے وضو کے لیے منہ میں پانی لے رکھا ہے مگر اپنے گلے کو گھونٹ رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ پانی کا قطرہ جسم کے اندر نہ چلا جائے، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے منع کیا ہے پانی پینے سے کچھ گھنٹوں کے لیے۔ یہ بندے اللہ کے کہنے پر کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں تو پھر رب کے حکم پر انسان کھانا پینا اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کے بدلے میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ پھر افطار کے وقت یہاں پانی کے بوند کے بدلے میں محشر میں حوض کوثر پر پانی پلایا جائے گا اس کے بندے کو۔ اللہ کے حکم پر روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ذرا اس بات پر بھی تو اللہ کے حکم کی مان کر تو دیکھو، اللہ کے حکم کو مان کر دیکھو اور دیکھو کہ کچھ ماں باپ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں
کہ وہ لوگوں سے خوشی خوشی کہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے پوچھے بغیر پانی کا قطرہ نہیں پیتا، مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، جب اللہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ میرے حکم کے بغیر روزہ افطار نہیں کرتا، جب اولاد کے حکم ماننے پر باپ راضی ہوتا ہے تو کیا بندے کے حکم ماننے پر رب راضی نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ جس مقدس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس مہینے کے احترام میں روزہ رکھ کر تو دیکھو، اس مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت تو کر کے دیکھو، اور کیا قرآن کی تلاوت کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی تلاوت ہے، اگر بغیر مانے سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس کا ثواب ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے بلکہ دو جہاں کے رب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے بندہ جب یہ باتیں کوئی انسان خاموشی میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھے کوئی، تو کہنے والا کہے گا کہ یہ دو شخص کے درمیان کچھ راز کی بات چل رہی ہے۔ اور اپنے رب سے خاموشی میں بات کب ہوگی؟ جب اللہ کا بندہ خاموشی میں دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرے گا، اور یہی دل ہی دل میں رب سے باتیں کرنا صرف اور صرف ذکر اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کی سانسیں ذکر اللہ کرتی ہیں، اس کا دل ذکر اللہ کرتا ہے، فرشتوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ ذکر اللہ سے آج کا مہدوی پھر کیوں دور بھاگ رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی نقصان نہیں، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام نے سانسوں میں ذکر اللہ کرنے والے کو نہ کرنے والے کو مردہ کہا ہے، اور سانسوں میں ذکر اللہ کرنے والے کو زندہ کہا ہے، اور جو ذکر اللہ سے دور ہوتا چلا جائے اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ اور جب کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت، اللہ سے بندے کی بات چیت جب ہو رہی ہے تو تلاوت قرآن کو بھی اس کا اہتمام کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کو بھی تیز اور جلدی پڑھنے کے بجائے توجہ سے پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت اللہ سے باتیں ہو رہی ہے، اسے ادب سے بیٹھ کر پڑھا جائے۔ جتنا زیادہ قرآن کا احترام اتنا ہی زیادہ ثواب۔ آؤ بڑھو اور رمضان کے مقدس مہینے میں ایک ایک نیکی کا 10 گنا 100 گنا ثواب حاصل کر لو۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بطفیل خاتمین اور سیدین کے روزے کا احترام کرنا سکھائے، اور ہمیں روزے کے ذریعے ہر قسم کی برائیوں سے پاک کرے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا فرمائے، اور اپنے دیدار کو ہم پر آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک البر الرؤوف الرحیم۔